اور قیامت کے دن تو بعد میں حساب دینا ہے، پہلے تو ہمیں اور آپ کو قبر کے اندر حساب دینا پڑے۔ دنیا میں گرمی لگتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کلکتہ سے آپ کے فرق کا آنا تھا، مجھے میں اے سی میں بیٹھ کر کے آیا، دوپہر کا ٹائم تھا، نہیں صاحب گرمی برداشت نہیں ہوتی، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، سردی ہے، زکام ہے، مگر میں اے سی میں بیٹھ کے آیا، کیوں؟ گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ قبر میں کون بچائے گا بھائی؟ قبر میں تو کوئی اے سی نہیں لگی ہوگی، قبر میں تو کوئی پنکھا نہیں ہوگا، وہاں آپ کا عمل آپ کو بچائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ تو قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ بعد میں ہوگا، پہلے قبر کی فکر کر لو کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ارے ہم لوگ تو اتنے کٹھور ہو گئے، ہمارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ اپنے مردوں کو ہم آج قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں، دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کی حالت میں کوئی پریورتن نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی چینجنگ نہیں آتی، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس قبر میں ہم کو بھی آنا ہے اور اس قبر میں ہم کو بھی حساب دینا ہے۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن کے اوپر تم ایمان لاؤ، والملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر تم ایمان لاؤ۔ فرشتے کون ہیں؟ اب پتہ نہیں فرشتے کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، اردو میں تو فرشتہ بولتے ہیں، انگریزی میں اینجلس بولتے ہیں، اینجلس۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ جنات کو کیسے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، جنات کھاتے ہیں، جنات کھانا کھاتے ہیں۔ اور جنات کا سب سے فیوریٹ کھانا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ گوبر اور ہڈی، یہ ان کا کھانا ہے۔ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا اور ہم لوگ بھی گوبر وبر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، ان کو حاجت نہیں، ان کو ضرورت نہیں، ان کو آوشکتا نہیں۔ اور فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتوں کو جو آرڈر ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو جو حکم دیا وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والکتاب، اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم توریت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم زبور کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، مگر اللہ کی آخری کتاب قرآن یہ بدلنے والی نہیں ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہے اور قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی سرکشا کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہو جا رہا ہے۔ ابھی جھارکھنڈ کے برہیٹ میں 16 سال کی ایک بچی قرآن کی حافظ ہو گئی۔ پورے جھارکھنڈ میں یہ پہلی لڑکی ہے جس نے قرآن کا حافظہ کر لیا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کر رہا ہے۔ 8 سال کے بچے کو قرآن پورا کا پورا یاد ہے، اور تراویح کے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں ہم قرآن کو سنتے ہیں ان بچوں سے۔ تو تمام کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والنبیین، اور نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ کتنے نبی آئے دنیا میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی، بجھتے بارے نہ بجھتے بارے کتنے نبی آئے؟ غلط بات ہے، 1,24,000 کی حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ پوچھے کہ نبی کتنے آئے تو سمپل سا جواب دیجئے، بے شمار آئے۔ کتنے آئے؟ بے شمار آئے۔ وی ڈونٹ نو، وی ہیو نو نالج، ہمیں نہیں پتا کتنے آئے، تعداد نہیں پتا۔ قرآن میں 25 نبیوں کا نام آیا ہے، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन करके आए। अब आपके नबी होने के बाद, अब आपके दुनिया में आने के बाद अब कोई और नबी आने वाला, बोलो भाई, नहीं। और एक बात और नोट कर लो, हमारे नबी के आ जाने के बाद अब कयामत तक अगर किसी को जन्नत में जाना है, कामयाब होना है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ना होगा। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह को माने, जैसे हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई रोजा रखते रमजान में, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई अल्लाह को एक मानते हैं, मगर जन्नत में जाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को भी मानना पड़ेगा, आपको अल्लाह का रसूल भी मानना पड़ेगा। इन दोनों के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने कहा नेकी ये है कि तुम अल्लाह के सारे नबियों पर ईमान लो। उसके बाद फरमाया व आतल माला ला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, और ऐ मेरे बंदो नेकी ये है कि तुम अपने माल को दान करो, माल की मोहब्बत के बावजूद तुम माल को दान करो। देखो माल की मोहब्बत नेचुरल है, कोई अगर ये कहता है मुझे माल से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोल रहा है। कोई अगर ये कहता है मेरे दिल में माल और धन दौलत का प्यार नहीं है, झूठ बोलता है वो। अल्लाह कह रहा है कि माल की मोहब्बत तो है, माल से सबको प्यार है, लेकिन माल से प्यार होने के बावजूद अपने माल को वो देता है, दान करता है। किसको दान करता है? ज़विल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों को दान करता है। क्या मतलब? रिश्तेदारों को दान करने का क्या मतलब है? मतलब ये है आपने मस्जिद में दान किया, आपने मदरसे में दान किया, आपने गरीबों को दान किया, आपने यतीमों को दान किया, लेकिन आपकी बूढ़ी माँ की दवा के लिए पैसा नहीं है उसके पास, और आप अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते। बाप के पास अच्छे कपड़े नहीं है, आप बाप को अच्छा कपड़ा ला के नहीं देते, बीवी को अच्छा कपड़ा ला के नहीं देते, बच्चों को अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना नहीं देते। सबसे पहले अपने बच्चों पर खर्च करो, अपनी बीवी पर खर्च करो, अपनी माँ पर खर्च करो, अपने बाप पर खर्च करो। सबसे पहले इनका हक है मेरे भाई। और कोई ये ना कहे अब्दुल गफ्फार साहब बीवी के लिए अगर हम कपड़ा खरीद के लाते हैं तो क्या इस पर भी हमको सवाब मिलेगा? सवाब मिलेगा आपको। आपने अपने बच्चों के लिए खाने का सामान आपने बच्चों को खिलाया, सवाब मिलेगा आपको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम हलाल तरीके से जो भी पैसा कमाते हो और खर्च करते हो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, बीवी को जो खाना खिलाते हो, अपनी पत्नी को जो तुम खाना खिलाते हो, उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा। पता चला कभी कभी बीवी को खाना भी खिलाना चाहिए। बहुत से लोग बेचारे घर में आते हैं तो बीवी से कहते चल मेरा हाथ पैर तू दबा, चल मेरे हाथ पैर की तू मालिश कर। बीवी से सेवा करवाना यही कमाल नहीं है। कभी कभी बीवी के साथ बैठ करके उसको मोहब्बत से खाना खिलाना, ये भी रसूल की सुन्नत है मेरे भाइयों। इस सुन्नत को भी आप जिंदा कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं बीवी के मुंह में तुम लुकमा डालते हो, जो खाना खिलाते हो, उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा। तो सबसे पहले किसको दान करना है? अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने बीवी बच्चों माता पिता, उनको तुम उनके ऊपर खर्च करो। उसके बाद अगर आपके खानदान में कोई गरीब है, जरूरतमंद है, तो आप सबसे पहले अपने खानदान, अपने परिवार, अपने घर में जो देखिए आपका चाचा है, आपका ताया है, आपके खानदान का कोई आदमी है, अगर वो गरीब है, वो कमजोर है, उसको मदद की जरूरत है, पहले आप अपनी ज़कात उसको दीजिए, उसको दान कीजिए, उसकी मदद कीजिए। उसको आप जब मदद करेंगे आपको डबल सवाब मिलेगा, दान करने का सवाब भी मिलेगा और एक रिश्तेदारी और संबंध जो आप उसको कायम किए हैं, रिश्तेदारी को जो निभाए हैं, उसका सवाब भी आपको मिलेगा। वल यतामा, और ऐ मेरे बंदो नेकी ये है कि तुम यतीम के साथ पुण्य करो, यतीम को दान दो। यतीम किसको कहते हैं? यतीम उसको कहते हैं जिसके सर से उसके बाप का साया उड़ जाए। बड़ा बेसहारा हो जाता है वो बच्चा जिसके बाप का साया उड़ जाए।
اللہ ہم سب کے پاس کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے۔ یتیم اور اناتھ اس کے دل کا درد نہیں جانتا ہے میرے بھائی، اور چونکہ ہمارے نبی اناتھ تھے، یتیم تھے، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو باپ کو آپ نے نہیں پایا، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی، اس لیے ہمارے نبی سے بڑھ کر کے یتیم کا اور اناتھ کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین، آپ اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے دکھا کر کے، ایسے پردرشت کر کے آپ کہتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کا پالن پوشن کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا جو کسی یتیم کی پرورش کرنے والا ہوگا۔ تو یتیم کے ساتھ آپ بھلائی کرو۔ مگر آج کیا ہوتا ہے؟ یتیم بھتیجے، اگر یتیم بھتیجا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہاں ہمیں فوراً شریعت کا مسئلہ یاد آ جاتا ہے کہ اگر بھائی باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا تو اب اس بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے، تو یتیم بھتیجے کا کوئی حق نہیں ہے، اس یتیم بھتیجے کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے بے رحم اور اتنے ہم دیا اور اتنے ہم مطلب دیا سے اتنے دور ہیں اور اتنے کرور ہو چکے ہیں، اتنے بے رحم ہو چکے ہیں کہ اس یتیم بھتیجے کو ہم در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، ٹھیک ہے شریعت کا مسئلہ ہے، باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پوتا ڈائریکٹ اپنے دادا کی پراپرٹی کا وارث نہیں بنے گا، مگر شریعت نے تعلیم دی ہے ایسے موقع پر کہ دادا اپنے اس یتیم پوتے کو اپنی پراپرٹی میں 1/3 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے، اور چاچا لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے یتیم پوتے کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ اگر یتیم